ساتھیوں کے سوالوں میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کسی بہن کا کہ حمل کو ضائع کر سکتے ہیں؟ حمل 1.5 مہینے کا ہے، 1 مہینے زیادہ کہتا ہے کہ 1.5 مہینے ہو گیا، ضائع کر سکتے ہیں؟ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ جان جا سکتی ہے یا کوئی تکلیف اس طرح کی ہو سکتی ہے یا کوئی عضو ضائع ہو سکتا ہے یا بچہ ہی ضائع ہو سکتا ہے، اور جیسے آج کل پتہ چلا ہے کہ ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے کان نہیں ہوں گے یا بچے کی آنکھیں نہیں ہوں گی یا بچے کا دل ایسا وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں گنجائش ہے، وغیرہ کوئی گنجائش نہیں، بچنا چاہیے۔ ہر دوسرا شخص یہ سوال پوچھتا ہے تو یہ آخری درجے میں گنجائش ہے، آخری درجے میں، ہر ایک کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ عورت عمرے پر یہاں کراچی سے جدہ جائے، آگے شوہر ہو اس کا جا سکتی ہے؟ دیکھو کوئی نہ کوئی محرم ہو اتنا سفر کر سکتی ہے، محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ کراچی سے جدہ ہے، یہ اس کو گناہ ہوگا، یہ نافرمانی اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ آگے چونکہ محرم کے ساتھ ہوگی، وہ عمرہ کروائے گا تو آگے عمرہ کرنا تو جائز ہو جائے گا، لیکن یہ یہاں سے وہاں اکیلے سفر کرنا یہ ناجائز ہوگا، اس کا گناہ وبال پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ساتھی سوال پوچھا کہ برش کرنے سے مسواک کی سنت زندہ ہو جائے گی؟ پیارے، مسواک کی 2 سنتیں ہیں، ایک ہے دانت کا صاف ہونا، ایک ہے نفس سے مسواک، خود لکڑی لگانا۔ یہ جو لکڑی لگانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ محبوب تھا آپ کو، کہ آپ آخری وقت بھی تشریف لے جا رہے ہیں دنیا سے، اس وقت بھی آپ نے پسند فرمایا، سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا، تو یہ سنت تو زندہ نہیں ہوگی، لیکن دانت صاف کرنے والی سنت برش سے زندہ ہو جائے گی۔ something is better than nothing۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہوں۔ ساتھ ہی سوال جو امام صاحب کے ساتھ دعا میں شامل نہ ہوں، نماز پڑھ کر چلے جائے، گناہ ہوگا؟ گناہ نہیں ہوگا، لیکن دعا کر لینی چاہیے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مستغنی ہے، دعا کی ضرورت ہی کوئی نہیں اسے۔ آپ اجتماعی دعا کو ناجائز سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، انفرادی کر لیں، لیکن دعا کریں، دعا کے بغیر نہ جائیں۔ دعا کے بغیر جانا ہے ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص پورا مہینہ ڈیوٹی کرتا رہے اور جس دن تنخواہ کا وقت آئے اسی دن یہ کہے مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، اسی دن یہ چلا جائے، اسی دن کہہ دے میں تو ٹینشن فری ہوں، مستغنی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے پیسے لینے کی، میں کیوں کھڑا ہوں لائن پر لگ کے پیسے لینے کی، یا مجھے ضرورت نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جو دعا کے بغیر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ساتھی نے سوال پوچھا گاڑی نے ٹکر ماری رکشے کو، رکشے میں سواری فوت ہوگی تو اس کا وبال کس پر پڑے گا، کس سے قصاص لیا جائے گا؟ دیکھو قصاص نہیں ہوگا، قصاص تو اس صورت میں جب دانستہ ہو، قتل کا بدلہ قتل ہے، یہاں دانستہ تو ہے نہیں، تو یہاں دیت ہوگی۔ اب دیت بھی گاڑی کی ساری کمپنی پر ہوگی، صرف اکیلی کمپنی، وہ گاڑی کس کمپنی کی ہے، وہ ساری کمپنی سے دیت لی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو، ہاں البتہ آج کل یہ بھی سنا ہے کہ بعض کسی کو قتل کروانا ہو تو وہ ایکسیڈنٹ کے بہانے بھی مروا دیتے ہیں، تو یہ بغور جائزہ لے گی عدالت، عدالت سمجھتی ہے کہ یہ قتل ہے تو پھر قصاص بھی ہو سکتا ہے، مگر ندیت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہے۔ ساتھ ہی سوال جو ہے کہ امام مسجد اگر نمازوں میں غیر حاضر ہو تو کیا تنخواہ کاٹ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر معاہدے میں شامل ہے کہ نمازیں غیر حاضر ہوں گی تو تنخواہ کاٹیں گے تو کاٹ سکتے ہیں، مگر نہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے، اس میں بھی کاٹیں گے، بیچارے مزدور سے کم تنخواہ ہے امام کی، دنیا میں سب سے کم تنخواہیں کس کی ہے؟ ائمہ مساجد کی، اس کو بھی اب کاٹیں گے تو بیچارے بچے گئے، اس کے بھی بچے ہوں گے، اس نے بھی مکان کا کرایہ دینا ہے، اسے بھی بلنگ ولنگ کرنی ہے، اس نے بھی بچوں کا خرچہ پڑھائی کا کرنا ہے، اس نے بھی راشن وغیرہ لینا ہے، اس نے بھی رشتے نبھانے ہیں، شادیاں جانی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس نے بھی بیمار ہونا ہے، دوائیں لینے ہیں، تو کیا آپ کو تنخواہ کاٹنے کے لیے صرف امام ملا ہے؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ ساتھ سوال پوچھا میں نے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں رقم رکھوائی، جائز ہے، بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانا جائز ہے، لیکن شرعی بینک جو اسلام کے مطابق ہے، مثلا میزان بینک ہے، آج کل فیصل بھی اسی طرز پر ہے، میزان بینک پہ آپ رکھوائیں گے، جو بھی اکاؤنٹ بنوائیں گے وہ جائز ہو جائے گا، جس اعتبار سے وہاں سے کمائیں گے وہ جائز ہو۔ کیوں؟ اس کے پیچھے میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت محترم عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی محنت ہے، اور ابھی میرے استاد محترم کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عمران اشرف صاحب دامت برکاتہم وہ اس میں ڈائریکٹر ہیں، اور اسی طرح پوری ایک ٹیم ہے جو اس پورے بینک کو اسلام کے مطابق دن بدن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 100% اسلام کے مطابق نہیں ہوا ہے میزان بینک، لیکن کوشش ان کی یہ ہے کہ اس کو شرکت و مضاربت اور مرابحہ کی بنیاد پر چلائے، سود پر نہ چلائے، اور یقیناً انشاءاللہ آنے والے وقت میں کامیاب ہو جائیں گے۔
اور قیامت کے دن اگر گناہ بھی ہوگا تو کلائنٹ کو نہیں ہوگا، رقم رکھنے والے، اکاؤنٹ کھلوانے والے کو نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ساتھ ہی سوال پوچھا، دو پارٹنر ہیں، ہماری دکان ہے، ایک پارٹنر جب بیٹھتا ہے تو اپنے جاننے والوں کو سستا سامان دیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر اس کی اجازت ہے دوسرے پارٹنر کی تو یہ جائز ہے، وگرنہ یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، نافرمانی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، کہ اس لیے اپنے پارٹنر کو نقصان دیتا ہے، یہ نقصان دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ ساتھ ہی سوال پوچھا، ایک شخص نے نکاح کیا، اب وہ فوت ہو گیا، اب یہ بیوی کسی اور سے نکاح کرتی ہے، یہ جنت میں کس کے ساتھ ہوگی؟ اس میں دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی، ایک یہ ہے جو آخری شوہر ہوگا جس کے ساتھ زندگی گزار کے مری ہے اس کے ساتھ جنت میں جائے گی، دونوں کا، اور واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہے۔ حضرت سوال پوچھا، مسجد سے قرآن پاک گھر لے جا کر تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مسجد سے دوسری مسجد میں بھی نہیں لے جا سکتے تو گھر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں لے جانا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ ساتھ نے سوال پوچھا کہ آج کل کچھ ایپ ایسی کھل گئی ہیں انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، جس سے اشتہار دیکھ کر آمدنی حاصل ہوتی ہے، ڈالر ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، کیا جائز ہوگا؟ نہیں، جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اشتہار ایسی کمپنی ہے جو سودی کمپنی ہے، اشتہار ایسی کمپنی ہے جو حرام کا کام کرتی ہیں، تو کنہیں جائز نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہے۔ ساتھ ہی سوال پوچھا، فلمی اداکار اس کا ملازمت کرنا جائز ہے؟ اگر اس کی اپنی آمدنی جائز نہیں ہے تو اس کی ملازمت، اس کی تنخواہ کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ اگر اس کی اپنی آمدنی جائز ہے، کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں سے اس کو تنخواہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہے۔ ساتھ نے سوال پوچھا، تبلیغی جماعت میں جانا درست ہے یا نہیں؟ جانا ضروری ہے، نہ صرف درست ہے بلکہ ضروری ہے۔ جہاں فرائض چھوٹ رہے ہوں وہاں تبلیغ میں جانا فرض ہے، جہاں واجبات چھوٹ رہے ہوں وہاں تبلیغ میں جانا واجب ہے، اور جہاں سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہو جس علاقے میں وہاں تبلیغ میں جانا سنت ہے، اور جہاں خیر بھلائی کے کام نہ کرتے ہو لوگ وہاں تبلیغ میں جانا یہ مستحب ہے۔ تو ہر اعتبار سے اس کو کرنا چاہیے، یہ کوئی برائی تو ہے نہیں۔ برے کاموں کا کیوں فتویٰ نہیں لیتے، گناہوں کے کام کا کیوں فتویٰ نہیں لیتے، گانے بجانے، فلمی اور ڈراموں کے کیوں نہیں فتویٰ لیتے، اور ٹک ٹاک کے کیوں نہیں فتویٰ لیتے، صرف تبلیغ کے جماعت کے خلاف فتویٰ لیتے ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے ہمیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہوں۔ ساتھ نے سوال پوچھا، غسل کر لیا لیکن ناک میں پانی نہیں ڈالا، بھول گیا، کلی کرنا بھول گیا تو غسل ہو گیا؟ اگر غسل فرض تھا یہ تو 3 فرض ہیں، 2 فرض ہوئے نہیں تو غسل کہاں سے ہو گیا؟ غسل نہیں ہوا۔ ہاں غسل فرض نہیں تھا، ناپاکی کا غسل نہیں تھا، ویسے کر لیا تو کوئی حرج نہیں، پھر وضو بھی ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہوں۔ ساتھ نے سوال پوچھا، والد سے فوت ہو گیا کہ نمازوں کا فدیہ میں کس کو دوں؟ نمازوں کا فدیہ سب سے پہلی بات ہے ہر ایک نماز کا کم سے کم 200 سے زیادہ روپے پاکستانی فدیہ بنے گا، اور یہ 6 نمازیں دن کی، 5 نمازیں اور 6 واجب یعنی وتر، تو 6 نمازیں ہوں گی۔ اس کا بہن کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، چچا کو بھی دے سکتے ہیں، تایا کو بھی دے سکتے ہیں، پھوپھا کو بھی دے سکتے ہیں، خالہ کو بھی دے سکتے ہیں، کزن کو بھی دے سکتے ہیں، پڑوسی کو، دور کے رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، اور کسی بھی مانگنے والے غریب، محتاج، فقیر، بیوہ، یتیم کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہیں۔ ساتھ ہی سوال پوچھا، رزق کی تنگی ہے، اس کا وظیفہ کیا حکم ہے؟ رزق کی تنگی میں سب سے بنیادی کردار جو رزق کی تنگی دور ہوگی، باوضو رہنا۔ دوسرا، رزق کی تنگی دور ہوگی قرآن پاک کی تلاوت اور درود شریف کی کثرت۔ تیسرا، استغفار کی کثرت، استغفر اللہ اور گناہوں سے بچنا، اس سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ چوتھا، خود یہ صدقہ کرنا شروع کر دے، نہ بھی ہوں 1 روپیہ صبح صدقہ کرے، 1 روپیہ شام کو صدقہ کرے۔ خصوصاً دکاندار جن کی دکانیں نہیں چلتی، جن کے کاروبار نقصان میں جا رہے ہیں، انہیں چاہیے جب دکان کھولیں، کاروبار کھولیں، فیکٹری کھولیں تو بھی صدقہ کریں، شام کو بند کریں تو بھی صدقہ کریں، ان میں فرق محسوس کریں کہ دیکھیں کیسے ہوتا ہے۔ تو رزق کے دروازے ہیں، ان میں صدقہ بھی ایک دروازہ ہے کہ آپ لوگوں کو دینا شروع کر دیں، اللہ آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ آپ خود بچائیں گے تو اللہ بھی بچا دے گا، آپ خود کنجوسی کریں گے تو آپ کے پاس بھی نہیں بھیجے گا اللہ، آپ ہاتھ کھولیں گے لوگوں کو دیں گے تو اللہ آپ کو بے پناہ دے گا۔ جس کے اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایدھی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، عبدالستار ایدھی صاحب کا نام سنا ہوگا، اپنے دفتر میں کھارا در میں بیٹھے ہوئے تھے، اور گن پوائنٹ پر لوگ آ گئے، لڑکے تھے،
دے دو. ایزی صاحب کے پاس اس وقت 1 کروڑ تھا پورے دفتر میں, لے گئے. 1 کروڑ پلس تھا, کچھ لاکھ تھے, لے گئے. اب یہ ایزی صاحب ذرا دنیا کی معروف شخصیت ہے. خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی. سب سے پہلے جیو کے مالک کا شکیل الرحمان کا فون آ گیا. تقریباً 5 کروڑ کا انہوں نے وہ کر دیا, میں آپ کو دوں گا, آپ کو ڈکیٹی لگی ہے. پھر بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کا فون آ گیا, کہنے لگا آپ کو ڈکیٹی اور ڈاکو نے لوٹ لیا, میں آپ کو 5 کروڑ دیتا ہوں. اسی طرح تقریباً 21 کروڑ یا 18 کروڑ پلس 21 کروڑ کے قریب, جس کی 1 کروڑ چوری ہوئی یا ڈاکو نے لوٹ لیا, اس کو 21 کروڑ مل گئے شام سے پہلے. یہ ہے جب آپ لوگوں کو دیتے ہیں تو اللہ اسے دیتا ہے, نوازتا ہے, کہ جب آپ کا نقصان ہو جائے تو بھی نقصان بھی کئی گنا زیادہ اللہ لوٹا دیتا ہے اور پورا کر دیتا ہے. تو یہ صدقہ خود ایک آمدنی کا ذریعہ ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے آمدنی کا ذریعہ ہے. نکاح کرنا ہے, سفر کرنا ہے, حج و عمرے کرنے ہیں کثرت سے, اور کردار کو اچھا بنا لینا ہے, اخلاق کو اچھا کر لینا ہے, ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی اچھائی کرنی ہے, اور قریبی رشتہ داروں کو نوازنا ہے. یہ رزق کے سارے دروازے ہیں, لیکن ہم لوگ بھولے بھالے, ہمیں ان رزق کے دروازوں کا پتہ نہیں. تو طے کر لیجئے, ان رزق کے دروازوں کو آپ حاصل کریں گے, اللہ دنیا میں نواز دے گا, آخرت میں نواز دے گا. اسی طرح اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ جناب قرآن پاک کی تلاوت موبائل پر کر سکتے ہیں؟ حرم میں تلاوت ہو رہی ہے موبائل میں, مسجد نبوی میں تلاوت ہو رہی ہے موبائل میں, دنیا بھر میں جہازوں میں تلاوت ہو رہی ہے موبائل میں, دنیا بھر میں ٹرینوں میں تلاوت ہو رہی ہے موبائل میں, دنیا بھر میں کوچز میں گاڑیوں میں تلاوت ہو رہی ہے موبائل میں. کیا صرف آپ کے موبائل میں تلاوت نہیں ہو سکتی؟ جائز ہے, نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. بھئی آپ ایک طرف تلاوت نہیں کر رہے, آپ قرآن پاک آپ کو نہیں ملا تو آپ اس سے نہیں پڑھیں گے, کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ میں. ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ میں نے زکوٰۃ کی پیسے دیے کسی کو کہ آب وان غریب کو دے دے, اس سے ڈاکو نے لے لی یا چوروں نے لے لی یا گر گئی, تو کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ نہیں ادا ہوگی, زکوٰۃ کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا. پھر سوال پوچھا زکوٰۃ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ بھی بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں, صدقہ بھی بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں, عشر بھی بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں, بلکہ اس کا دگنا اجر ہے. عام آدمی کسی کو دیں گے تو 1 اجر ہے, ان کو دیں گے تو ڈبل اجر ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ فرمائے. ساتھ ہی سوال پوچھا بیوی سے جھگڑا ہو گیا, میکے چلے گئے, وظیفہ بتا دیجئے. ایک ہی وظیفہ ہے پیارے, چلے جائیے اور غلط فہمی دور کر لیجئے, اور آپ کی غلطی ہے تو سسرال جا کر ان سے غلطی کا اظہار کر لیجئے کہ آئندہ نہیں کروں گا. سب سے بہترین وظیفہ یہ اصلاح ہے. سب سے بہترین وظیفہ غلطی کی اپنی ماننا ہے اور اس کی اصلاح کر لینا ہے, اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. اور اس کے بعد بھی اگر نہیں وہ کرتے تو آپ سورہ یاسین صبح پڑھیں, شام کو بھی پڑھیں, اور ان کو ہدیہ کر دیں, سارے ثواب کر دیں, چاہے زندہ ہوں, اللہ ان کے دل میں نرمی ڈال دے. 1000 مرتبہ درود شریف کم از کم 1100 ہو جائے تو بہتر ہے, اور 1000 سے پلس یعنی 1100 ہو جائے تو بہتر ہے. استغفار کر کے ان کو اصالہ ثواب کر دیں, پھر کسی بڑے کو درمیان میں ڈالیں, ان کے پاس بھیج دیں, یقیناً آپ کا کام ہو جائے گا اور وہ راضی بھی ہو جائیں گے, بیوی بھی آ جائے گی. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ فرمائے. سوالات بہت ہیں تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم جواب دیتے رہیں گے. اور ایک بات نوٹ وہ کروا دوں کہ گروپوں میں سوالوں کے جواب نہیں دیتے, نہ ہم دیکھتے ہیں. پرسنل پر جتنے سوال آتے ہیں ہم ضرور جواب دیتے ہیں, آپ کو بھی پرسنل. ہاں آپ کو جواب نہ ملے پھر بھیج دیجئے, ہزاروں سوال آتے ہیں تو ہر ایک کو جواب نہیں مل پاتا. جو اوپر ہوتے ہیں موبائل میں انہی کو جواب دے دیتے ہیں, باقی کو صاف زیرے پہ ٹائم لگ جاتا ہے, پھر آپ دوبارہ بھیج دیا کریں, 6 بار بھیج دیا کریں. اور درخواست میری اصل ہمارا خالص یہ اصلاحی پیکیج, اصلاحی پروگرام ہے, تربیتی پروگرام ہے. معاشرے کی تربیت کرنا ہے, اصلاح کرنا, خیر خواہی پھیلانا. تو اس کو خود بھی سنیں, دوسروں کو بھی سنائیں, خود بھی عمل کریں, دوسروں کو بھی کریں. تو یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, واٹس ایپ پیر مفتی اختر حسین کے نام سے ہے, یوٹیوب پر بھی ہے, فیس بک پر بھی, واٹس ایپ گروپ میں بھی ہے. ضرور اس کو سنیں اور سنائیں, شیئر کریں اور کرائیں. اللہ ہم سب کو 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ فرمائے.